اگر ان لوگوں نے کوئی ایسی بات کی یا اس پر سپریم کورٹ پہ وار کی تو ہم دم مست قلندر کریں گے. ہم وہ دم مست قلندر نہیں کریں گے. ہم نہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈریں گے, ہم نہ پولیس سے ڈریں گے, ہم نہ جیلوں سے ڈریں گے. انشاءاللہ ہم اس کی گھروں کو بھوت بنگلے بنائیں گے پھر, کیونکہ یہ آئین کا محافظ سپریم کورٹ ہے. اگر یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرتے, اس نے اس دفعہ پہلے 1997 میں جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت میں ان لوگوں نے حملہ کیا تھا. یہ وہ چور, انٹرنیشنل چور ہے. جب ان کے خلاف کوئی بھی فیصلہ آتا ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا ہے, ان کی باپ کا ملک ہے. آپ کو انشاءاللہ آپ کی جو محل ہے نا, ان سے گھسیٹ کے نکالے باہر روڈوں پہ چوکوں پہ لٹکائیں گے. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کو نگار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میں اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہوں. پشاور سے آئے میرے ساتھ اس وقت کچھ وکلاء موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اسپیشلی پشاور سے تشریف لائے, آپ کے تعلق کون سی بار سے ہے اور کس وجہ سے آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ بالکل, ہم بیسیکلی کالے کوٹ والے وکیل ہیں. انسٹیٹیوشن آئین کے ساتھ ہے, قانون کے ساتھ ہے, اپنے چیف جسٹس کے ساتھ ہے, اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ ہے. یہ جو چور, انٹرنیشنل چور پاکستان پہ مسلط کیے امریکہ نے, یہ پہلے تو اس نے ایک سیٹل حکومت اس نے گرائی امریکہ کے تعاون سے. ابھی ان لوگوں نے سپریم کورٹ جو کہ آئین کا مقدس ادارہ ہے, اس پر اس نے جو کالی ضرب لگائی. تو یہ کالے کوٹ والے وکیل یہ سارے پاکستان سے جور در جوک آج بھی پہنچے کہ انشاءاللہ یہ ہر پرومس میں نکلیں گے. ہم انشاءاللہ اپنے چیف جسٹس کے ساتھ ہر محاذ پہ کھڑے ہوں گے اپنے آئین کی دفاع کے لیے, کیونکہ یہ چور لٹیرے, یہ مپرور جو انٹرنیشنل ڈاکو ہے, جو ابھی لندن میں بیٹھا مپرور ہے, وہ کیا سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دیں گے؟ یہ رانا ثناء اللہ قاتل, یہ وہ قاتل ہے جس نے 14 مرڈر کیے ماڈل ٹاؤن میں. یہ اس پر تو منشیات فروش ہے. ان کی جو شکل دیکھو, اس کی شکل سے بدبو آ رہی ہے. ان کی کوئی حد ہے. تو یہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. اگر ان لوگوں نے کوئی ایسی بات کی یا اس پر سپریم کورٹ پہ وار کی تو ہم دم مست قلندر کریں گے. ہم وہ دم مست قلندر نہیں کریں گے. ہم نہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈریں گے, ہم نہ پولیس سے ڈریں گے, ہم نہ جیلوں سے ڈریں گے. انشاءاللہ ہم اس کی گھروں کو بھوت بنگلے بنائیں گے پھر, کیونکہ یہ آئین کا محافظ سپریم کورٹ ہے. اگر یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرتے, اس نے اس دفعہ پہلے 1997 میں جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت میں ان لوگوں نے حملہ کیا تھا. یہ وہ چور, انٹرنیشنل چور ہے. جب ان کے خلاف کوئی بھی فیصلہ آتا ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا ہے, ان کی باپ کا ملک ہے. یہ تو خود 1947 سے یہ لوگ کہہ رہے, یہ خاندان کہہ رہے اس ملک کو. ابھی غریب اٹھیں گے, انقلاب آئے گا, ریولوشن. ابھی جو حالات بن رہے ہیں نا, ریولوشن سے بھی بدتر ہو چکی ہے. ابھی ہم انشاءاللہ سٹینڈ لیں گے اپنی عوام کو. میں کہہ رہا ہوں غریب عوام کو کہ روز مرنے سے ایک دفعہ مرنا بہتر ہے. آپ روز مر رہے ہو, آپ پہ مہنگائی کے ایٹم بم گرائے جا رہے, آپ پہ لا قانونیت کے ایٹم بم گرائے جا رہے, آپ کو بڑی چوکوں میں قتل کیا جا رہا ہے. تو کب تک یہ ظلم سہتے رہو گے؟ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن زندگی بہتر ہے. ابھی ہم انشاءاللہ اپنی سپریم کورٹ اور جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. عمر رتن بدیال صاحب بہادر آدمی ہے, اس نے جو ڈٹ کے جو ان فاشسٹ حکومت کا مقابلہ کیا ابھی تک. انشاءاللہ آج ایک تاریخی فیصلہ ہوگا جس میں آئین کی حکمرانی ہوگی, کیونکہ آئین میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے. یہ تو کسی کی اگر ذاتی خواہش ہو کہ یار ہم نے, ان کو پتہ ہے نا, وہ ان عمران خان سے اتنے خوف زیادہ ہے نا کہ وہ ڈر کے مارے الیکشن نہیں کر سکتے. جاؤ عمران خان کا مقابلہ کرو. عمران خان اور ان کی ورکروں پہ آپ جو تشدد کر رہے ہو اور آئے روز, آپ نے اس کو ایک بال نہیں بگاڑا, تو آپ یہ وہ کلا کا کیا مقابلہ کرو گے؟ ہم آپ کو آئین دکھائیں گے, آپ کو قانون دکھائیں گے. ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کی جو محل ہے نا, ان سے گھسیٹ کے نکالے باہر روڈوں پہ چوکوں پہ لٹکائیں گے. یہ رانا ثناء اللہ تیرے باپ کا ملک نہیں ہے. یہ مپرور کی بیٹی مریم, یہ بلاول خسرا, یہ تمہارے باپ دادا نے اس ملک کو غرق کیا ہے. ابھی آپ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو. تو انشاءاللہ ہم اپنی چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ آج تو ایک ٹریلر ہے, انشاءاللہ بہت جلد آپ ایک ایسے فلم دیکھو گے کہ یہ محلات انشاءاللہ اگر یہ سپریم کورٹ کی پامالی کریں گے نا, تو پھر یہ سپریم کورٹ اور یہ پی ایم ہاؤس ان کی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, ضرورت نہیں. یہ تو عیاشی کے اڈے ہے. اس سے تو وہ ہے کہ اس سے تو آپ
اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرے, عوام کی ریلیف کے لیے تو یہ کچھ نہیں. یہ سامنے الیکشن کمیشن ہے, یہ کو ساتھ اپنے وہ پیسے کے لیے ہے لیکن الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہے. یہ ایک ادارے اس طرح سوچ سکتے ہیں, کہ ادارے اس طرح جواب دے سکتے ہیں. ابھی ایک مرد مجاہد ہے عمر عطا بندیال, اور اس کے ساتھ جو 2 جسٹس ہے. انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے, قیامت تک ان کے یہ فیصلہ یاد رکھا جائے گا, کیونکہ آج اس ملک پہ بہت سخت حالات ہے. یا تو اس نظام کو ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے, اور یا انشاءاللہ یہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس جیتے گی انشاءاللہ. ایک ریاست میں 2 دستور نہیں چلے گی. انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ کھڑے, انصاف کے ساتھ کھڑے, اور مرتے دم تک کھڑے, جو کر سکتے ہیں کریں انشاءاللہ. جی الحمدللہ آج ہم پیش ہوئے ہیں یہاں پہ آئے ہیں, اور ہمارا آج کا یہاں آنا اس بات کی ثبوت ہے کہ ہم آئین اور ہمارا جو تعلق ہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے. ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم دستور کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم اپنی معزز جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آج اگر سپریم کورٹ کا فیصلے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, جو پہلے سے ان کے اچھے گھنٹے ڈالے جا رہے تھے, سننے میں آ رہا ہے اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, پریشر ڈالا جا رہا ہے ججز پہ, تو اگر یہ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تو وکلاء کی کیا اگلی اسٹریٹجی ہوگی؟ بیسیکلی جو گورنمنٹ کا جو پچھلے دنوں جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, اور لنڈن میں جو چند لوگ جو بیٹھے ہیں جو کہ ہمارے فیصلے بحث سے کرنے والے ہیں, وہ انہوں نے کچھ فیصلہ یہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو نہیں مانیں گے. لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو آئین کو جو ہے نا وہ پیروں کے نیچے روندا جائے گا, آئین کو توڑا جائے گا, اور جو آئین کو روندے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 ہوگا, اس کو کبھی بھی عوام جو ہے نا وہ, اور 75 سالوں سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ آئین کو بظاہر تو ہم نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ آئین ایک ریٹن فارم میں موجود ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھی کہ کہیں پہ بھی امپلیمنٹیشن کی گئی ہو. آج جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو مانا جائے گا, اور جو نہیں مانے گا اس کے انشاءاللہ اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گی اور آرٹیکل 6 لگے گا. سر کیا سمجھتے ہیں یہ کس چیز کا فقدان ہے یا کس چیز کی کمی ہے جو عدالت کو بھی اسپیشل آج کل کے دور میں پریشرائز کیا جاتا ہے, وکلاء کی آواز بھی اسپیشلی بند کی جاتی ہے, جو پچھلے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں حالات کو, تو کیا وجہ ہے, کس چیز کی کمی ہے جو یہ حالات پیش نظر دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ 1 سال سے جو غالباً پچھلے رمضان سے ہی یہ جو کیئر ٹیک جو آئی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے, اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے ایک آئینی بحران بھی پیدا کیا ہے اور ایک پولیٹیکل بحران بھی پیدا کیا ہے ملک کے اندر. جو کہ اب دیکھیں پیٹرول کی قیمت اگر دیکھی جائے یا ہر ایک چیز کی قیمت دیکھی جائے تو وہ پیٹرول 150 پہ تھا اور 150 سے اب 270 پہ پہنچا ہوا ہے. تو یہ تو ان کا جو نعرہ تھا وہ یہ نعرہ تھا کہ ہم تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن مہنگائی تو اس سے ڈبل ہو چکی ہے. اب دیکھیں جو مفت آٹا جو دیا جا رہا ہے, مفت آٹے میں ہم 20 اپنے مسلمان بھائی گنوا چکے ہیں, 20 جانیں گنوا چکی ہیں. تو یہ کس قسم کا آئین اور کس قسم کی ریاست ہے یہاں پہ؟ نہ تو قانون ہے, نہ تو کوئی قانون کہیں نظر آ رہا ہے, قانون کی نہ تو امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے. اور انشاءاللہ آج ہمارا یہاں پہ اس جگہ پہ اکٹھے ہونا ہمارا جوڈیشری کے ساتھ ہی ان کے ساتھ ہزارہ یکجہتی ہے, اور انشاءاللہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم دستور کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہماری کسی پولیٹیکل افیلیشن سے نہیں ہے, کوئی افیلیشن نہیں ہے, لیکن ہماری جو افیلیشن ہے وہ آئین کے ساتھ ہے, رول آف لاء کے ساتھ ہے, سپریمیسی آف لاء کے ساتھ ہے.